یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ ذوالجلال نے ایک بالغ مرد کے لیے نہانے کو فرض قرار دیا، ان کنتم جنبا فطہروا کہہ کر، کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ تو فطہروا، اپنے جسم کو پاک اور صاف کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ عملاً اور پریکٹیکل کر کے اپنے صحابہ کو بتلا دیے۔ امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں اور ہماری بڑی ہی قابل قدر مائیں ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے شاگردوں کے لیے، امت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طہارت اور صفائی والا طریقہ بتلاتی ہیں۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آدمی اگر اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور بھائیوں، وہ طریقہ یہ ہے، اس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، ہر بالغ کو ضرورت ہے، اور وہ آدمی کے اوپر فرض ہے اس کے جسم کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ وہ اس طرح کہ آدمی پہلے تو اپنے جسم کو دیکھ لے، اگر کسی جگہ پہ غلاظت لگی ہے تو اس کو دھو لے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو صابن سے یا مٹی سے دھو لے، اور پھر وضو کرے، مکمل وضو کرے سوائے پاؤں دھونے کے، سوائے پاؤں دھونے کے، پاؤں رہنے دے اور باقی مکمل وضو کرے۔ جب وضو کر لے تو پھر ایک چلو پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لے اور اپنے سر کی دائیں طرف ڈال لے اور اچھی طرح ملے، پھر پانی لے اور بائیں طرف ڈال لے، تیسری دفعہ پانی لے اور اپنے سر کے درمیان میں ڈال کر سارے سر کو اچھی طرح جڑوں تک تر کر لے۔ اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ٹوٹی چھوڑ کر نہا رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے سر کا دایاں حصہ نیچے کریں، پھر بایاں حصہ نیچے کریں، اور پھر اپنے سر کے درمیان میں ڈال کر اچھی طرح سر کو گیلا کر لیں۔ پھر اس کے بعد اپنی دائیں طرف آپ پہلے پانی کو بہائیں، دائیں طرف، اور پھر بائیں طرف آپ سارے جسم کے اوپر پانی کو بہا دیں کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں تو پاؤں کو علیحدہ جگہ پہ جا کر دھو لیں۔ اس طریقے سے وضو بھی ہو گیا اور یہ غسل بھی ہو گیا، جس سے آپ پاک اور صاف ہو گئے۔ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ نہاتے ہوئے وضو کرنے کے بعد اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ پہ لگ گیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرے، نماز پڑھنے کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ طریقہ ہے آدمی کا اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا۔